السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ اصغر آفیشل۔ میرے دوستو، آج ایک انتہائی اہم موضوع کو لے کے آیا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے دعا پر بات کروں گا۔ دعا ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور کھٹکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی مغز ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ دعا کی قبولیت کی سب سے بہترین وقت کون سا ہے۔ آج شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا، تو شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، کسی بندے کو پریشانی ہوئی نا، تو پیارے آقا نے اس بندے سے فرمایا کہ اے شخص، جب بھی آپ کو دنیا کی پریشانی یا اضطراب ہو تو تم مؤذن کا انتظار کرو۔ جب مؤذن اذان دے تم اس کا جواب دو۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ پھر جب اذان کے کلمات کا جواب دے چکو تو اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، دعا وسیلہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ یہ دعا بھی کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر مزید آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ دعا بھی کرنے کے بعد اب اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو، انشاءاللہ یہ دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے لیے دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، لیکن صرف یہ اذان کے بعد کا وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اذان کے بعد اپنے لیے دعا کیا کریں۔ یہ اذان کا وقت، پیارے آقا نے اس وقت میں آسمان کے تمام دروازوں، جتنی بھی قبولیت کے دروازے ہیں، ان سب دروازوں کو کھلا ہوا پایا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا کہ اذان کے بعد اپنے لیے جو بھی دعا کرو گے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بالضرور قبول کریں گے۔ تو میرے دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں۔ پھر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 انداز ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ دعا کرے تو اس کو من و عن مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا اللہ تعالی اس پر اس کے بدلے کوئی آفت دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے دعا کے قبول ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا دعا اس کے نامہ اعمال میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ پھر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتے ہیں کہ وہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ، کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو آج کتنا مزہ آتا، مجھے کتنا زیادہ اجر اور ملتا، آپ اور مجھے کتنا عطا فرماتے۔ تو میرے دوستو، دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، صرف ایک مرتبہ دعا مانگنے سے ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا مانگے اتنا کم ہے۔ ہمیں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب بعض اوقات بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میری دولت زیادہ ہو جائے، اب وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس میں اب اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، دانا ہیں۔ اب اللہ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دولت دے دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بے ایمان ہو جائے،
یہ نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے والی نسل بے ایمان ہو جائے۔ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب اس بارے میں مولا رومی کیا فرماتے ہیں؟ مولا رومی اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا میں تاخیر ہوتی ہے، مولا رومی نے اپنی عاشقانہ انداز میں کیا خوب بات فرمائی ہے کہ یہ جو دعا میں جو تاخیر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزہ لیتے ہیں تمہاری دعا سے، تمہارے رونے سے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب ماں سے بچہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دو یا کوئی چیز دو، ماں کہتی ہے نہیں دوں گی، وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے چیز دو، پھر ماں کہتی ہے کہ نہیں دوں گی، اب وہ پھر روتا ہے۔ اب بچے کو بھی پتا ہے کہ میں جب روؤں گی تو ماں دے گی مجھے چیز۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے کا رونا پسند ہے۔ ماں بھی اپنے بچے سے اسی طرح پیار کرتی ہے، پھر اس کا بچہ منہ بناتا ہے، ماں اس پر پیار اور نخرے اٹھاتی ہے، ناز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح اپنے بندے کا رونا، اس کے سامنے گڑ گڑانا پسند ہے۔ پھر مولا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارا بندہ اتنا رو رہا ہے تمہارے سامنے، آپ اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے رونے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے اس کا رونا پسند ہے، مجھے اس کی آواز پسند ہے، اس لیے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اور ایک رہی بات دوسری کہ ہمیں کیسے پتہ ہو کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے میں نے جتنا کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اولین عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب جتنے بھی میرے ناظرین ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔